یہ حکومت کہتی ہے پچھلی حکومت کھا گئی سارا کچھ. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, آٹا اور چینی بھی پچھلی حکومت کھا گئی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی پیاز اور ٹماٹر بھی پچھلی حکومت کھا گئی. یہ آج 110 روپے چینی کی بھی نواز شریف کی وجہ سے ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن کی بکری چوری بھی نیب تفتیش کرے گا, اور حکومت کی چینی مافیا کی رپورٹ کو بھی نیب میں نہیں بھیجا جائے گا. جو منشور تھا پاکستان تحریک انصاف کو, اس میں سر فہرست 1 کروڑ نوکریاں شامل تھیں, 50 لاکھ گھر تھے, بیوروکریسی میں اصلاحات تھی, پولیس ریفارمز تھی, کرپشن کا خاتمہ تھا, لوٹی ہوئی رقم واپس آئندہ. اس کے علاوہ بھی درجنوں سے زائد تھے. ہوئے پورے 2 سالوں میں؟ وہ سنڈے کو این بی سی نے مجھے فون کیا تھا کہ آٹے کا ریٹ کیا ہے لاہور میں, تو میں نے اپنی بیگم سے پوچھ کے انہیں بتایا تھا کہ 10 کلو کا آٹا جو ہے وہ 800 روپے سے زائد پہ میری بیگم خرید کے لائی ہیں. تو یہ شاید پورے ملک سے آٹے کے ریٹ کٹھے کر رہے تھے سنڈے کو, تو انہوں نے مجھے بھی کال کی تھی. 80 روپے سے زائد ہے لاہور میں کلو, اور وہ بھی خراب والا آٹا. میری بیگم نے کہا کہ کوالٹی بھی بہت گر گئی ہے آٹے کی, اور اب یہ پکانے کے قابل بھی نہیں رہا جو 80 روپے میں ملتا ہے. لیکن بہرحال اس حکومت نے 2 سال میں بہت شاندار کارکردگی کی ہے. یہ حکومت کہتی ہے پچھلی حکومت کھا گئی سارا کچھ. مجھے تو سمجھ نہیں آتی آٹا اور چینی بھی پچھلی حکومت کھا گئی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی پیاز اور ٹماٹر بھی پچھلی حکومت کھا گئی. یہ آج 110 روپے چینی کی بھی نواز شریف کی وجہ سے ہے. یہ بھی میرا مطلب ہے کہ یہ جو چینی کمیشن ہے, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن کی بکری چوری بھی نیب تفتیش کرے گا, اور حکومت کی چینی مافیا کی رپورٹ کو بھی نیب میں نہیں بھیجا جائے گا, اور مختلف عدالتوں کے ذریعے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلا جائے گا, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کبھی سندھ ہائی کورٹ میں. بھئی آپ نیب کو دیں, وہ ریفرنس دائر کرے اس کے اوپر. آپ کبھی ادھر کھیل لیتے ہیں, کبھی ادھر کھیل لیتے ہیں, اور پھر جو اس کا سب سے بڑا مجرم ہے اس کو اسپیشل پلین پہ آپ نے لندن بھیج دیا کیونکہ آپ کی پارٹی میں وہ تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے 5000 ارب پچھلی حکومتوں کا قرضہ واپس کر دیا ہے. یہ بھی تو بتا دیتے کہ اس حکومت نے 2 سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں جتنے پچھلی حکومتوں نے 5 سال میں نہیں لیے تھے. ریکارڈ بنایا اس میں بھی 2 سال میں. یہ تو نہیں بتاتے کہ ہم نے کتنے لے لیے ہیں, اور ان قرضوں کا ہم نے کیا کیا ہے. پچھلوں سے تو پوچھتے تھے. پھر یہ بھی بتا دیں کہ پچھلوں نے جو آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا, اس کو جب ہم نے کھلا چھوڑا ہے تو اس کے بعد کیا نتائج آئے ہیں ملک کی معیشت پہ. جی ڈی پی کہاں پہنچ گئی ہے, گروتھ ریٹ کیا ہے, بے روزگاری کیا ہے, کیا ہم نے پناہ گاہیں بنائی ہیں. میرا مطلب ہے ایک دور میں نواز شریف نے یلو کیب بانٹنی شروع کی تھی تو لوگوں نے کہا تھا قوم کو ٹیکسی ڈرائیور بنانا ہے, سب میں ٹیکسیاں بانٹ رہے ہو. انہوں نے پناہ گاہیں بنا کے میرا مطلب لوگوں کو پناہ گاہ میں بھیجنا ہے. قوم کو کس طرف لے کے جا رہے تھے ہم. تو میرا مطلب ہے ڈائریکشن لیس 2 سال تھے, اور گورنمنٹ کو بھی بڑے بڑے ریلیف ملے ہیں. پس میں اور این بی سی گئے ہیں جو آٹے کا ریٹ ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں, باقی کچھ نہیں ہے. ناصر بھی چغتائی صاحب, یہ 2 سال جو حکومت کے رہے کارکردگی کے حوالے سے آپ کے لیے تسلی بخش ہیں بحیثیت پاکستانی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو وعدے کہے گئے تھے, جو دعوے کیے گئے تھے, پورا اتری گورنمنٹ اس پر؟ اگر آپ ٹیکنیکل بات کریں گی تو وہ یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں آپ, اس کے بعد اسٹاک پھر نگیٹو پر چلا گیا. ان کو 55 پہ ملا تھا, 28 تک لے گئے گرا کے یہ, اور اب بمشکل یہ 44 پر لے کر آئے. روپے کی قیمت کو آپ دیکھ لیجئے, گندم, چینی, آٹا, ان کی قیمتوں کو دیکھ لیجئے. گھروں سے پوچھ لیجئے, مزمل سے پوچھ لیجئے آٹا کتنا ہے, کیا کلو آٹا ملے گا, مزمل پوچھ کے آئیں گے یقیناً. تو یہ جو صورتحال ہے, پھر آپ یہ کہتے ہو گندم نہیں ہے, سندھ سے ہزاروں ٹن گندم رحیم یار خان پہنچی ہے اسمگل ہو کر, جو وہاں مہنگے دام فروخت کی جا رہی ہے. 500 ٹن چینی پنجاب اور سندھ بارڈر پر پکڑی گئی ہے. وہ 500 ٹن خاص نہیں ہوتی ہے, لیکن ہزاروں ٹن گندم گئی ہے جو آگے اسمگل ہو رہی ہے. میں چیختا رہتا ہوں اس بارے میں کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے. رحیم یار خان میں 1600 روپے کی بوری بکی ہے اس پہ منڈی کے اندر. وہ ہے اسٹاک ہے, روپے کی قیمت ہے. اس کے بعد آپ کی خارجہ پالیسی ہے. آج جو دعویٰ کر رہے تھے مخدوم شاہ محمود صاحب کہ ہم آئسولیٹ نہیں ہوا, آئسولیٹ انڈیا ہو گیا ہے, سیکورٹی کونسل میں یا جنرل اسمبلی میں کشمیر پہ پیش کر دیں ریزولوشن, ہیومن رائٹس کمیشن نے پیش کر دیں ریزولوشن, معلوم ہو جائے گا کیا صورتحال ہے. تیسری بات جو کہیے سیٹل ہو گیا ہے بیٹسمین, بہت کمال کی بات ہے, بہت زبردست بات ہے. میں نے جاوید میاں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے سیٹل. میں نے حنیف محمد کی آخری اننگ دیکھی ہے, کیا خوبصورت اننگ تھی, 300 رن کی مدثر کی.
मुदस्सिर को देखा 3-3 दिन खेलता रहा है वो, लेकिन सेटल बैट्समैन के लिए एक बॉल काफ़ी होती है, एक बॉल। बॉलर को 6 मौके मिलते हैं, बैट्समैन को 1 मौका मिलता है। तो एक बॉल पड़ गई ना गलत तो तीनों विकेट उखड़ जाएंगी। इसका अंदाज़ा इमरान खान को होगा ठीक है। अगर असद उमर को नहीं है तो।